ہو گئے. کیا سرتاج عزیز صاحب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو ان حالات میں انڈیا جانا چاہیے؟ بھارتی میڈیا کی طرف سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان بھارت مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہے، اور کچھ چینل بشمول پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے یہ خبر چلائی تھی کہ بھارت نے یہ بات چیت ٹاکس منسوخ کر دیے، لیکن بعد میں پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے وہ سٹوری وڈرا کر لی. کیا یہ سٹوری ریلیز کرنے کا مقصد پریس ٹرسٹ آف انڈیا کا تھا کہ پاکستان کو ایک میسج بھیجا جائے؟ پاکستان کا دفتر خارجہ کہہ رہا ہے کہ ہم انڈین ڈکٹیشن نہیں لیں گے. آخر یہ ہو کیا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کی، ترجمے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی، اور ممبر ہے نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرز کی. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے اویس لغائی صاحب، چیئرمین ہے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرز. اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فرید پراچا صاحب، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. اویس لغائی صاحب، آپ سے پوچھتے ہیں، پہلا سوال آپ ہی کی طرف لاتے ہیں. کیا سرتاج عزیز صاحب کو ان حالات میں انڈیا جانا چاہیے جب انڈیا کی طرف سے کنڈیشنز آ رہی ہیں، تھریٹس آ رہی ہیں کہ ہم حریت لیڈرز کو نہیں ملنے دیں گے اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اگر یہ کوشش کی گئی تو ان کو اریسٹ بھی کریں گے لیکن یہ ملاقات نہیں ہوگی؟ دیکھیں، پاکستان اپنے آپ کو کبھی بھی اس پوزیشن میں لے کے نہیں آنا چاہیے کہ ہم لوگ کسی ٹاکس کے پروسیس کو کینسل کریں. جس طرح انڈیا نے پچھلی دفعہ فارن سیکریٹری کی ٹاکس ہونی تھی، اور انہوں نے اس وقت بھی یہی بہانہ استعمال کیا تھا کہ جب ہمارے سفیر جو ہندوستان میں تھے انہوں نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا تھا کشمیری لیڈرشپ کے ساتھ. ہم لوگ کیوں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس چیز کا بہانہ دیں اور ہم لوگ اپنے ریکارڈ کے اوپر کیوں لے کے آئیں کہ ہم نے کوئی ٹاکس کو کینسل کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا وجوہات ہے کینسل کرنے کی؟ ہم لوگ تو اپنا ایک سٹانس ہے. ہم نے اگر کامن ویلتھ کی جو ہم ہوسٹ کر رہے تھے، یہاں بہت بڑی ایک پارلیمنٹس کی جو ایک گیدرنگ ہوتی ہے، کانگریس ہوتی ہے، اس کو اگر ہم نے اس کنڈیشن کے اوپر ریجیکٹ کیا ہے کہ ہم لوگ انڈین آکیوپائڈ کشمیر کے پارلیمنٹ کا جو سپیکر ہے اس کو نہیں ریکنائز کرتے، تو ہم لوگ کشمیری لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات میں کیا حرج ہے اور کیا حرج ہو سکتا ہے اور کیوں ہے؟ انڈیا کو آبجیکشن نہیں، انڈیا کو آبجیکشن ہوئی پڑی. اگر انڈیا کو آبجیکشن ہے تو وہ ان ٹاکس کو کینسل کرے تاکہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے وہ ایکسپوز ہو کہ ان کی کتنی شیلو تھنکنگ ہے، ان کی تھنکنگ کے اندر اس وقت ڈیپتھ کتنی ہے، ان کو اس خطے کی اسٹریٹیجک پیس اینڈ لا اینڈ آرڈر اور اس ہارمنی کی کتنی ایپیٹائٹ ہے. یہ تو مودی صاحب ابھی جب یو اے ای میں گئے ہیں، وہاں جو ان کا کمپریہنسو ایک اگریمنٹ ہوا ہے یو اے ای کے بعد، اس کے بعد جو اسٹیڈیم میں جا کے اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں، ان الفاظ سے کیا چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے؟ ان الفاظ سے ان کا ذہن کا چھوٹا پن ریفلیکٹ ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے نہیں، چھوٹے آدمی کی نہیں ہے جی، سٹیٹ ٹو سٹیٹ یہ ڈسکشنز ہو رہی ہے نا. اور ڈاکٹر صاحبہ کا بھی اس پہ انپٹ لے لوں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں سرتاج عزیز صاحب پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان حالات میں انہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں ارشد، بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا نیریٹو پہلے ڈیفائن کرنا چاہیے، جو کہ اس حکومت نے نہیں کیا. میں آج دوپہر کو انڈین میڈیا دیکھ رہی تھی، انہوں نے دھمکیاں دی، انہوں نے کہا پاکستان will chicken out of the talks. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی حکومت نے بہت واضح طور پہ پاکستان کو کہا ہے کہ it is not acceptable کہ پاکستان حریت لیڈر سے ملے. اب دیکھیں، حریت لیڈر سے سوائے نواز شریف جو پچھلی دفعہ گئے تھے وہ نہیں ملے تھے. ہر پاکستانی لیڈر جو جاتا ہے، جس وجہ سے بھی جاتا ہے، ایک میٹنگ ہوتی ہے حریت لیڈر سے، اس وقت کوئی آبجیکشنز نہیں ہوتی. اگر آپ کا نیریٹو آپ کا ہونا چاہیے کہ ہم ہر ایشو پہ بات کریں گے، آپ دہشت گردی کا بھی ڈیفائن کریں کیا ایجنڈا ہے. میں حیران رہ گئی، 2 دن پہلے حکومت کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کہ کوئی فارمل ایجنڈا نہیں ہے، یعنی کہ پھر آپ جائیں گے جو ہندوستان ایجنڈا دے گا وہ آپ تسلیم کریں گے. تو آپ پہلے کلیئرلی بتائیں کہ ہم ملیں گے حریت لیڈر سے ٹاک سے پہلے، ہم اپنا ایجنڈا یہ پوائنٹس ہیں، ہم یہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان بھی جو کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے ٹیبل پہ رکھیں. یہ نیریٹو آپ پہلے پبلکلی دیں. اگر ہندوستان کو ایکسیپٹیبل ہے تو پھر آپ جائیں، بیکاز پھر کوئی پرپس بنتا ہے. اگر نہیں ایکسیپٹیبل تو پھر ہندوستان کو کہہ دیں کہ پھر آپ ٹاکس یا پوسٹپون کریں، یا پھر آپ، کیونکہ وداؤٹ اے نیریٹو، دیکھیں اوفا میں کیا ہوا، یہی ہمارا کوئی نیریٹو نہیں تھا. پورا جو انٹرنیشنل کمیونٹی پہ چلا وہ انڈین نیریٹو تھا. اب ہندوستان ایک اور چیز کر رہا ہے، ان کا میڈیا، ہمارے میڈیا تو کچھ کر ہی نہیں رہا انفارچونیٹلی. ہندوستان کی میڈیا کہتا ہے پروپیگنڈا نہیں کرتا نا، حقائق بتاتا ہے. وہ ٹائم نہیں، حقائق بھی نہیں بتا رہے پورے. there's been no focus. ہندوستان کا آج پورا دن یہی ٹاپک رہا ہے. ہمارے آپ مجھے بتائیں کتنے چینلز پہ یہی ٹاپک رہا ہے؟ سب چینلز نے یہ خبریں چلائی ہیں، ڈسکشنز ہوئی ہیں، بہت کم.
انڈیا کا ایک اور نیریٹو اب شروع کر دیا جی اوفا پیکٹ کو پاکستان توڑ رہا ہے. اوفا کا پیکٹ کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ پیکٹ ہوتا ہے جو دو گورنمنٹس ایک ٹریٹی یا کوئی ایک اگریمنٹ سائن کرتے ہیں. جوائنٹ ڈیکلیریشن ہوتا ہے جو آپ کے مذاکرات ہوئے, کچھ پوائنٹ پہ آپ نے اگری کیا, آپ نے ایک جوائنٹ ڈیکلیریشن دے دی. پیکٹ نہیں ہے, لیگلی بھی پوچھ لیں کسی لیول پہ پیکٹ نہیں. تو یہ تو ہندوستان ایک اور ڈس انفارمیشن کا نیریٹو پھیلا رہا ہے. اور اوفا کی جوائنٹ ڈیکلیریشن ٹھیک ہے, اس میں کشمیر کا ورڈ نہیں ہے, لیکن اس میں all other issues ہے. اور کشمیر کا ایشو all issues connected to terrorism. Yes. تو کیا تو کشمیر دہشت گردی سے کیسے ٹیررزم نہیں ہندوستان وہاں کر رہا, دہشت گردی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہندوستان بلوچستان میں دہشت گردی کر رہا ہے, انکریج کر رہا ہے ملیٹنٹس کو, اور افغانستان میں, اور دیکھیں انوائرمنٹ ہندوستان نے کیا بنایا ہوا ہے. افغانستان میں انہوں نے مداخلت کی, جو پاکستان ٹاکس آگے لے کے جا رہا تھا, پاکستان کی اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ جو بہتر ہو رہے تھے, یو اے ای کا دیکھیں. تو what I'm saying is یہ سارا انوائرمنٹ بنایا ہے. اور اوفا کی ڈیکلیریشن بھی آپ لے لیں, ویک ایز اٹ از, اس میں all issues connected to terrorism, state terrorism ہم کہتے ہیں ہندوستان کر رہا ہے. کشمیر میں state terrorism ہو رہی ہے, it's an occupied territory, اور اس کی occupation recognize ہے UN میں, Security Council میں. رائٹ. لگائی صاحب, آپ نے سنا اتنی لمبی چارج شیٹ ہے آپ کی حکومت کے خلاف, آپ چیئرمین بھی ہیں نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی کے. نیریٹو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ بلڈنگ کر سکے, پھر جو آل ایشوز کنیکٹڈ ٹو ٹیررزم میں ڈاکٹر صاحبہ کا خیال ہے کہ شاید کشمیر کورڈ ہے. انڈیا کہتا ہے کہ جناب یہ جو جوائنٹ ہم نے پریس ریلیز جاری کیا تھا, ٹیکسٹ جس کا ہے جو ہمارے دفتر خارجہ نے بھی جاری کیا, اس میں بھی کشمیر مینشن نہیں ہے. تو کشمیر اٹھانے کی اب ضرورت اس لیے آئی کہ لاسٹ ٹائم کرٹیسزم بہت ہوا تھا کہ وزیر اعظم نے یہ ایشو ٹیک اپ نہیں کیا. نہیں, میرے خیال میں ہماری سیاست اتنی جی منافقانہ نہیں ہے جتنی یہاں پورٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس میں کوئی اوور ایکسائٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں ایسی ایک پکچر پینٹ کر لینا اپنے ذہن کے اندر, ایک جی امیجنیٹو قسم کی, جس کی بیسس کے اوپر حکومت کے اوپر کچھ بھی تھوپ دیں, وہ بیٹھ کے آرام سے ہم چپ کر کے سنتے رہیں گے. بڑا کلیئر ہے, پاکستان کی عوام کے سامنے بھی بڑا کلیئر ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بھی بڑا کلیئر ہے, اور ہماری اپنی پولیٹیکل جو پوری کمیونٹی ہے اس کے اندر بھی بڑا کلیئر ہے کہ اس حکومت نے کشمیر کے ایشو کو دوبارہ ری ایمرج کروایا ہے آن دی انٹرنیشنل سین. اگر آپ کل اور پرسوں کی یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز کی اگر آپ سٹیٹمنٹس پڑھیں تو بہت عرصے کے بعد انہوں نے اس ڈسپیوٹ کو اور اس علاقے کو ایز اے ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری باقاعدہ اپنی سٹیٹمنٹس کے اندر ایشو کیا ہے, جس کی وجہ سے شاید انڈیا کو آج بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے ہماری ہی حکومت کے دور میں. اور اس میں ہماری اور یہ ایشو ایسا ہے کہ ہماری اور آپ کی حکومت کا ایشو نہیں ہے نا. چاہے آپ کی اگر کسی دن حکومت بن جائے گی, آپ کا بھی کشمیر کے اوپر یہ سٹانس ہوگا. یہ تو ایک ایسا ویل روٹڈ سٹانس ہے پاکستان کے اندر کہ اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے نا, اور رستہ ہونا بھی نہیں چاہیے. پاکستان نے کشمیر کو UN کے اوپر جی ریز کیا اس ایشو کو. پاکستان نے کشمیر کو سیکریٹری لیول ٹاکس اور کمپوزٹ ڈائیلاگ کی طرف جانے کے لیے ایک کلیئر کٹ کنڈیشن اناؤنس کر کے سامنے رکھا. ہماری جی سیکریٹری لیول ٹاکس آج تک جو کافی عرصے سے تعطل کا شکار ہیں, وہ ابھی تک ہوئی نہیں ہے, صرف اسی بیسس کی وجہ سے. ہم نے کامن ویلتھ کے پارلیمنٹس کے جو 418 ریپرزینٹیٹیوز پاکستان آ رہے تھے, اتنی بڑی اپرچونٹی کو ایک پاسے کر کے پھینک دیا, اونلی بیکاز ہم ایکسپٹ نہیں کر رہے کہ انڈین آکیوپائڈ کشمیر کا ایک پارلیمنٹ کا ہیڈ ادھر آ کے پاکستانی سوائل کے اوپر ایز اے پارلیمنٹ ہیڈ آ کے اس کو ریکگنائز کیا جائے. تو اس قسم کا جو نیریٹو کی بات ہو رہی ہے, اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں, اور نہ ہی اس کے اندر ہمیں وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہے. وقت ضائع کرنے کی اور وقت استعمال کرنے کی اس چیز کے اوپر ضرورت ہے کہ انڈیا کا ذہن, انڈین سٹیٹ جو ہے پوری, وہ اس وقت مودی صاحب کے ہاتھ میں کس طرح ہاسٹیج ہوئی ہے, اور اس کا جو لیک آف ویژن ہے اس پورے ریجن کے لیے, لیک آف تھنکنگ جو ہے اس کا ایک چیف منسٹر کے ذہن سے باہر وہ گرو اپ نہیں کر سک رہا. وہ اگر یو اے ای جیسے ملک کے ساتھ $75 ارب کے فنڈ کی بات کرتا ہے, وہ اگر ٹیررزم کی بات کرتا ہے, ان کی کمپریہنسو اگریمنٹ کے اندر اور ریجنل ایشوز ہوتے ہیں,
تو وہ بیچارہ اس کو ہضم نہ کر کے وہ اسٹیڈیم میں جا کے یہ بیان دینے شروع ہو جاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب ان کے کہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس کو سمجھ لینا چاہیے. آپ اس قسم کی چھوٹی باتیں اسٹیٹ لیول کے اوپر ایز پرائم منسٹر آف دا گریٹسٹ ڈیموکریسی ان دس ورلڈ آپ نہیں کر سکتے. تو وہی یہی ذہن کی ریفلیکشن آ رہی ہے وہاں. اور ہمارا کیا سٹانس ہے میرے بھائی, ہمارا کیا سٹانس, ہم ایک وہ لوگ, جب میں انڈیا گیا تھا انہوں نے مجھ سے سوال کیا, پھر ہم آ کے اگر جی بلوچستان کے بلوچ ہم نیشنلسٹ اور جو سیپریٹسٹ ہیں ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دیں تو آپ کو کیا لگے گا. میں نے کہا وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے, وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹڈ ایریا نہیں ہے. وہ لوگ اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں مانگ رہے, وہ لوگ وہ ہمارا ایشوز ہی اور ہیں کشمیر کے اندر. ہم اگر ان کو نہیں سپورٹ کریں گے, اگر ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو کیا آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اور ان کے خلاف انڈیا کے خلاف بات نہیں کریں گے, اور انڈیا کی مخالفت کے اندر نہیں, وہاں کے عام لوگوں کے لیے ہماری اور یہ ایک چیز میں کہنا چاہتی ہوں, دیکھیں پریسیڈنسز جب بن جائیں غلط نا پھر بڑا پرابلم ہوتا ہے. اویس نے منشن کیا, بالکل صحیح کیا, یہ کامن ویلتھ کی میٹنگ, یہ ایشو اتنا اٹھتا ہی نہ اگر 2007 میں ہم انڈیا کے آکیوپائڈ کے لیجسلیچر کے 3 ممبرز نہ بلاتے. آپ نے اس وقت ایکسیپٹ کر لیا. جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہمارا فورن آفس یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, اول تو خیر وی شوڈ ہیو اے فل ٹائم فورن منسٹر, اور اویس از ویری کمپیٹنٹ, ہیڈز دا فورن ریلیشنز کمیٹی, وائی ناٹ, پارلیمنٹیرین ہے. بہرحال دیٹس انادر ایشو. تو آپ ریکمینڈ کر رہی ہیں کہ اویس زرعی صاحب کو فورن منسٹر ہونا چاہیے, اتنے امپورٹنٹ ایشو, فورن منسٹرز کلب کا ممبر ہونا چاہیے. یو نیڈ اے فل ٹائم فورن منسٹر. ممبر آف دی اینڈ گورنمنٹ اپنے ہی بندہ کوئی کرے گی نا. ہم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں, ہندوستان کی بات بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. ایک چیز مجھے کہنے دے, پریسیڈنسز نہ سیٹ کریں ہندوستان میں. مس ہو جائے گا پوائنٹ, اتنا اہم پوائنٹ آپ نے کیا. اویس زرعی صاحب فورن منسٹر کیوں نہیں ہے ہمارا پاکستان کا؟ ریگولر فورن منسٹر چاہیے ہوتا ہے اتنے اہم ریجنل چینجز. وہ آپ بڑا جی درست فرما رہے ہیں, فورن منسٹر کیوں نہیں ہے یا کیوں ہے وہ اور ایشو ہے. حقیقت میں آپ کو پچھلے 2 سال کے اندر آپ ذرا اس حکومت کی فورن جو پالیسیز ہیں اس کے جی ثمرات دیکھیں گا آپ. ہاں, ہماری اکنامک جی ڈپلومیسی جو بالکل زیرو پہ پہنچ چکی ہوئی تھی, چائنا کے ساتھ کہاں ہم پہنچے ہیں, ہم ایران کے ساتھ کہاں پہنچے ہیں. ایک سیکنڈ, ہم نے پاکستان کے اندر فار دا فرسٹ ٹائم سو کالڈ فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ کے ایک مڈل ایسٹ کی ایک وار کے اندر اپنے آپ کو حصہ بنانے سے روکا ہے. ہمیں پارلیمنٹ کا کریڈٹ ہے نا, لیکن لیڈر آف دا ہاؤس پرائم منسٹر نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے نا, اس کو ایکسپٹ کر کے پارلیمنٹ کی پالیسیز کو چیزیں ہوتی جا رہی ہیں وداؤٹ اے فورن منسٹر. ہیڈ نہیں چاہیے فورن منسٹر. اگر آپ ہر چیز کو دیکھیے, جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں پلیز اس کو ریکگنائز تو کریں نا. آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب فورن پالیسی چلا رہے ہیں آن ہز اون, تو کیوں نہیں جی چلا رہے ہیں؟ نہیں, اور فورن پالیسی جو ہے وہ فورن پالیسی ایک پرائم منسٹر تو نہیں چلاتا. فورن پالیسی تو مختلف ہمارے انسٹیٹیوشنل سٹیک ہولڈرز, ہمارے تھنک ٹینکس, ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. وی آر لیونگ ان اے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ فورن پالیسی چلاتی ہے پوری جی دنیا میں, امریکہ میں, ہندوستان میں, امریکہ میں, ہندوستان میں, جہاں سیکیورٹی ریلیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں آپ کی فورن پالیسی دی ملیشیا اور یعنی آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی رہنمائی اور معاونت جو ہے راحیل شریف صاحب بھی کر رہے ہیں. میری 2 منٹ بات سنیں جی, میری 2 منٹ بات سنیں. راحیل شریف صاحب معاونت کر رہے ہیں, آپ کیوں نہ کریں جی. ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سیکیورٹی پرون ایریا کے اندر معاونت حکومت کی کیوں نہ کرے؟ فوج حکومت کا ایسا نہیں ہے. ارشد, آپ کے خیال میں ہم ان آئسولیشن بیٹھ کے ڈیسیشنز لیں؟ آپ کے خیال میں امریکہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتایا بڑا انہوں نے ریسرچ کی, ہم سے آج تک کبھی انٹرنیشنل کمیونٹی نے پوچھا کہ جی ملیشیا اور انڈونیشیا کی طرف فورن پالیسی کے اندر فوج آپ کی امداد کرتی ہے کہ نہیں؟ نہیں, وہاں صرف جو فورن آفس ہے وہ کرتا ہے. جہاں سیکیورٹی پرون ایریاز ہیں, آپ کا افغانستان ہے, آپ کا سیکیورٹی ڈومینیٹڈ فورن پالیسی ہے, نہیں ہونا چاہیے. اسٹیک ہولڈرز کو انوالو ہونا چاہیے. ہر اسٹیک ہولڈر انپٹ دیتا ہے, پالیسی بنتی ہے سیویلین حکومت, اور پالیسی ہم سیویلین حکومت بناتی ہے. منسٹری آف فارن افیئرز ڈیٹیلز کرتی ہے اور گائیڈ لائن سیویلین حکومت دیتی ہے. انپٹ تو سب کے ہوتے ہیں ہر پالیسی میکنگ میں, ناٹ جسٹ فارن پالیسی. کیوں نہ ہو. جو میں کہنا چاہ رہی ہوں, یہ ایشو ایک ہے, جب اوفا میں ہوا
ہمارا کوئی نیریٹو نہیں تھا ساری دنیا میں. آپ کو بھی پتہ ہے, ہم نے بہت بار ڈسکس بھی کیا, انڈین نیریٹو چلا تھا, انکلوڈنگ دا ویژولز جو سارے چلے تھے کہ میاں صاحب اتنی لمبی واک کر کے جا رہے ہیں, مودی صاحب دا گریٹ بینیفیکٹر بن کے کھڑے ہوئے. غلط تھا. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے غلط پریسیڈنٹس نہیں سیٹ کرنا, آپ کلیئرلی اس وقت دس از دا ٹائم کہ آپ لے ڈاؤن کریں, کہ آپ ملیں گے حریت لیڈر سے, آپ کا یہ ایشوز آپ ڈسکس کریں گے اور بال ڈالیں ہندوستان کے کورٹ میں. ڈو ناٹ گو وداؤٹ اسٹیٹڈ نیریٹو. آپ جب تک نہیں دیں گے آپ وہاں جا کے کچھ نہیں کر سکیں گے. ہندوستان ول ڈکٹیٹ دی ایجنڈا اور وہ ون ون سچویشن اس کی نکالے گا. اس واسطے all I'm saying is کہ اس ایشو پہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے, بٹ ایک اسٹیٹڈ نیریٹو ہونا چاہیے جو ابھی تک نہیں آ رہا پاکستان کا. کیا ہوگا وہ جس نیریٹو آپ بتائیں؟ میں بتا رہی ہوں نا, نیریٹو یہ ہے کہ یو ول میٹ دی حریت لیڈرز, آپ ملیں گے. یہ ہمارا سانس نہیں ہے بھئی, آپ سٹیٹڈ دینا. سٹیٹڈ نہیں ہے, نہیں سٹیٹ کیا آپ نے, آپ نے نہیں پوری طرح کیا. اور آپ کہیں کہ آپ پلیز میڈیا پڑھیں, اس نے کلیئرلی کہا ہے کہ ہم ان کو ملیں گے. یہ ہمارے ایجنڈا کے اوپر پہلے دن سے ہے. جب ہندوستان ہمارا سٹیٹڈ نیریٹو ہے, جب ہندوستان نے آپ کو کہہ دیا کہ نہیں آپ نے ملنا, اور کیا ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب, اور کیا ہونا چاہیے؟ آج صبح ہندوستان نے آپ کو میسج بھیجا کہ نہیں آپ نے ملنا, اس کے بعد سے آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں. نہیں چپ کر کے بیٹھے, چپ کر کے بیٹھے. مجھے دکھا دو آج کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے سرتاج عزیز کی کہ ہم نے ملنا ہے. نہیں, آپ کا کیا امپریشن ہے, آپ مجھے بتائیں, آپ کا کیا امپریشن ہے کہ ہم نے نہیں ملنا؟ آپ نے یہی کہا. آپ مجھے کوئی پاکستانی کا یہ ابھی فون کر کے کسی سے پوچھیں پاکستان کا کیا سٹانس ہے. دوسری بات, آپ ایجنڈا بتائیں, آپ نے کیا کیا بات کرنی ہے. ایجنڈا ہمارے سیکیورٹی ایشوز ہیں, ہمارا کشمیر ہے, ہمارے اور ایشوز ہیں, بڑا کلیئر ہے. سرتاج عزیز نے پرسوں کہا ہے کہ انفارمل ہے, کوئی ایجنڈا سیٹ نہیں ہوا. یہ ٹاکس ہو کیوں رہی ہیں, آپ کو معلوم ہے؟ آپ بتائیں ہمیں کیوں ہو رہی ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں, یہ ٹاکس اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ الٹیمیٹلی ہمارا کمپوزٹ ڈائیلاگ اور ٹاکس شروع ہوں. اس کا حصہ کشمیر آپ بتائیں, ہمارا سٹیٹڈ نیریٹو نہیں ہے. میں یہاں پہ ایک بات کہہ دوں, اگر آپ کا ہمارا سٹیٹڈ نیریٹو نہیں ہے. ہندوستان کا ایجنڈا یہ ہے کہ آپ کمپوزٹ ڈائیلاگ کو علیحدہ کر دیں اور نیا سٹرکچر دیں کہ صرف دہشت گردی پہ, اور یہ ہمیں بات کرتے ہیں. ناظرین وقفہ لیتے ہیں یہاں پہ, وقفے کے بعد ہمارا واپس آئیں گے تو ایک اور اہم سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ کیا ٹاکس شروع ہونے سے پہلے پاکستان سفارتی لیول پہ کامیاب ہو گیا ہے کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے؟ کیا یہ پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک وکٹری ہے؟ اور جس طرح سے انڈیا نے حریت لیڈرز کی ملاقات پہ سٹینس لیا ہے, انڈیا کی ایک ڈپلومیٹک ڈیفیٹ ہے. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ایک اہم سوال اٹھا تھا کہ کیا مذاکرات سے پہلے ہی پاکستان کی ایک سفارتی فتح ہو گئی ہے, اور بھارت جو کہ نہیں چاہتا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ اٹھایا جائے ان ٹاکس میں, وہ مسئلہ اب انٹرنیشنلی اٹھ گیا اور تمام انٹرنیشنل ہیڈ لائنز کا حصہ کشمیر کا مسئلہ بن گیا اور پاکستان کی ایک سفارتی فتح ہے. فرید پراچا صاحب سینئر رہنما جماعت اسلامی, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. فرید پراچا صاحب, پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان حالات میں کیا پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سرتاج عزیز صاحب کو بھارت جانا چاہیے یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تو اس شرط کے ساتھ بھارت جانا ہے کہ جی وہ وہاں حریت کے رہنماؤں سے نہیں ملیں گے تو اس صورت میں تو نہیں جانا چاہیے. اس لیے کہ بہرحال مسئلہ کشمیر ایک زندہ مسئلہ ہے. لاکھوں انسان وہاں روز ہڑتالیں کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, سڑکوں پہ آتے ہیں, پاکستان کے پرچم لہراتے ہیں. پاکستان کے وقت کے مطابق ان کے گھڑیوں کے وقت ہیں. پاکستان کا ابھی 14 اگست انہوں نے یوم آزادی کے طور پر اور بھارت کا 15 اگست یوم سیاہ کے طور پہ منایا ہے. تو وہاں تو ایک ریفرنڈم ہے, مسلسل ہو رہا ہے. فرید پراچا صاحب, اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے, پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے حریت لیڈرز کے ساتھ ملاقات کرنی ہے, ہم بھارت کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. بھارت کہہ رہا ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہوگی, اگر ہمیں ان کے لیڈرز کو اریسٹ بھی کرنا پڑا تو ہم اریسٹ کریں گے, دہلی ایئرپورٹ ارائیول پہ اریسٹ کریں گے اور ملاقات نہیں ہونے دیں گے. اگر سرتاج عزیز صاحب وہاں پہنچ جاتے ہیں اور یہ ملاقات نہیں ہوتی حریت لیڈرز کے ساتھ, جو کہ ایک دن پہلے کی شیڈیول ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی ملاقات سے ایک دن پہلے, تو کیا پھر بھی اگر بھارت پہنچ جاتے ہیں سرتاج عزیز صاحب, انہیں یہ ملاقات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میرے خیال کے مطابق تو نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ دیکھیں نا کہ بھارت کتنا بے نقاب ہو رہا ہے. یعنی وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ کشمیر کے ساتھ اس کا ذرہ برابر تعلق نہیں ہے. وہ وہاں کے لیڈر سے ڈر رہا ہے, سید علی گیلانی سے, مسرت عالم سے, وہ وہاں کے میر وائس سے, وہاں جو ہے وہ جتنے بھی حریت رہنما ہیں
ان سے وہ اتنا خوف زدہ ہے کہ محض ایک ملاقات، وہ ان کے شہری نہیں ہے بھارت کے، انہوں نے بھارت کے آئین کو تسلیم نہیں کیا، وہ تو بھارت کے مقابلے کے اوپر اپنی ایک جدوجہد آزادی کر رہے ہیں. ایک حریت کانفرنس ہی نام ان کا اس لیے ہے، اس لیے بھارت یہ سمجھے کہ ان کو ڈکٹیشن دے گا، یا وہ آسیہ اندرابی کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا، مسرت عالم کو جیل میں ڈال دیا تو وہ کشمیریوں کے آواز کو دبا لے گا. یہ کبھی نہیں ہوا دنیا میں، طاقت کی بنیاد پر کبھی علاقوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ وقت ہے، اور خاص طور پر جو ٹیررزم کے موضوعات ہیں ان پہ بھی، یعنی ایک تو ریاستی دہشت گردی سب سے بڑی جو ہے وہ کشمیر میں ہو رہی ہے، جہاں 8 لاکھ فوج بھارت نے داخل کی ہوئی ہے. پھر اسی طرح سمجھوتا ایکسپریس کا معاملہ ہے، پاکستان کے اندر را کا، یعنی بی بی سی کی بھی رپورٹ ہے اور را کو بلانے والوں کی بھی بات ہے، اور خود را کی جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے. تو یہ سارے موضوعات جو تخریب کاری سے بھی متعلق ہے، ٹیررزم سے بھی، ان کے اندر بھی بھارت جواب دہ ہے، اور ہمیں اس سے اپنے ملزم لینے چاہیے جو سمجھوتا ایکسپریس. اویس لغاری صاحب، پریت راجہ صاحب، میں یہی سوال لے کے اویس لغاری صاحب کی طرف بھی جاؤں گا. اویس لغاری صاحب، اگر وہاں پہ پہنچ بھی جاتے ہیں سرتاج صاحب اور یہ ملاقات نہیں ہوتی، یا ایک اور پاسبلٹی جو بھارتی میڈیا، سرکاری میڈیا کی طرف سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھارت نے یہ منسوخ کر دی ہے ملاقات، تو کیا یہ پاکستان کی ایک سفارتی فتح ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایفیکٹولی ہم نے انٹرنیشنلی ریز کر دیا کہ بھارت یہ کال آف کر دیتا ہے ٹاکس؟ دیکھیے جی، میرے خیال میں ایسا انسٹنس تو نہیں ہم فورسی کر سکتے کہ بغیر اس چیز کو ریزالو کیے یہاں سے سرتاج عزیز صاحب جائیں کہ وہ کشمیری کی لیڈرز کے ساتھ مل سکیں گے کہ نہیں مل سکیں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا. انٹرسٹنگ جو آپ نے بات کی ہے، بہت اہم بات کی ہے کہ پہلے یہ ایشو ریزالو ہوگا پھر سرتاج عزیز صاحب یہاں سے جائیں گے. اور یہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فارن افیئرز آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، جو کہ ایک بریکنگ خبر ہے کہ جب تک یہ معاملات طے نہیں ہوتے، کہ ملاقات کنفرم نہیں ہوتی، سرتاج عزیز صاحب نہیں جائیں گے. آئی ایم شور جو ہمارا سٹانس ہے کشمیر کے اوپر، جو ہمارا سارا پورا جو کشمیر کو یہ پاکستان بھارت کے ساتھ تعلقات کا سینٹر سٹیج کے اوپر لے کے آنا ہے، وہ اسی بیسس کے اوپر ہے. لیکن آپ لوگ ایک اور اینگل کو مس کر رہے ہیں. ہم نے تقریباً کوئی 100 سے زیادہ مختلف بھارت کی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات کے اندر انوالومنٹ کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا ہے. وہ ڈیٹا کدھر استعمال کرنا ہے؟ میں آپ کا بابا یہ دیکھیں، یہ جو سیکیورٹی کے اوپر جو ٹاکس ہونی تھی کشمیر بھی، اس کا ان ٹاکس کے اندر جی فگر آؤٹ ہونا تھا. میرے اندازے کے مطابق بھارت پھر جس طرح پہلے ایک دفعہ ٹاکس سے دور بھاگنے کے لیے کشمیر کا بہانہ بنایا. میں پوائنٹس پہ بھی آتا ہوں. اویس لغاری صاحب، میں دوبارہ اسی سوال پہ آؤں گا. ایز چیئرمین نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرز، آپ اس بات پہ قائم ہیں کہ سرتاج عزیز صاحب نہیں جائیں گے جب تک حریت لیڈرز کی ملاقات کنفرم نہیں ہوگی؟ آئی ایم شور وہ نہیں جائیں گے. یہ میری اپنی ایک تھنکنگ ہے اور میرا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے کہ جانا نہیں چاہیے. کس طرح جائیں گے؟ اور دوسری بات، اگر دیکھیں یہی میں کہہ رہی تھی نا کہ ایک آپ کو ڈیفینٹ ایجنڈا دینا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈوسیئر ہے، ہندوستان سے خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک ڈوسیئر تیار کیا ہے. آپ کے فارن آفس نے تو ابھی تک ڈوسیئر کی بات ہی نہیں کی کہ سرتاج یو این میں بھی اٹھنا تھا مسئلہ، ابھی تک اٹھ گیا مسئلہ یو این میں. پاکستان نے کچھ ایویڈنسز پیش کرنے ہم نے کرنے تھے، ابھی تک نہیں ہوئے، کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ یہ تو ان سے پوچھے، فارن آفس سے پوچھے. لیکن فارن منسٹر ہی نہیں ہے تو کیسے پوچھیں؟ ویس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایشو پہ ہمارا سٹانس بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر حریت کے لیڈرشپ سے نہیں ملنے دیں گے، ہمیں جانا نہیں چاہیے. جانا ہی نہیں چاہیے. اچھا، دو چیزیں بہت اہم ہو گئی. آپ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرز، آپ کے ساتھ چیئرمین بیٹھے ہیں. پارلیمنٹ کی سپریمیسی آف فارن آفس کو آپ دونوں کی بات سننی چاہیے، اور جب تک بھارت کنفرم نہیں کرتا حریت لیڈرز کے ساتھ ملاقات سرتاج عزیز صاحب کو نہیں جانا. اگر جا کے سچویشن ہوتی ہے کہ نہیں ملنے دیتے، سرتاج عزیز کو واپس آنا چاہیے. میں آپ کو ایک عرض کروں، دیکھیں یہ کوئی ایسی کوئی نئی بات یا نیا انکشاف تو نہیں ہے. انہوں نے ہماری جو سیکریٹری لیول کی ٹاکس ہیں وہ انڈیا نے ان کو ریزیوم نہیں کیا اور ختم کر دیا، کیونکہ ہمارے سفیر صاحب کی حریت کے لیڈرز کے ساتھ ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے، اور آج تک ریزیوم نہیں ہوئی. اور ہم آج تک یہی بات کرتے آ رہے ہیں مسلسل، اور ہماری حکومت کا یہ سٹانس ہے کہ جب تک کشمیر فگر آؤٹ ٹاکس میں نہیں کرے گا، ہماری ٹاکس کا کوئی خاطر خواہ ہونا. آپ نے ڈوسیئر کا ذکر کیا، 100 اتنے سارے کیسز وہ آپ نے فائل تیار کی ہے، وہ فائل تقریباً 100 ہے.
ہم نے انڈیا کے ساتھ بھی ریز کرنے تھے ان ٹاکس کے اندر اور پاکستان کے اندر، اور آپ لوگ میڈیا کے اوپر بھی تو اس بات کو بڑی کلیئرلی جو سنتے رہ گئے ہیں. ہماری اپنی یہاں پاکستان کی سوسائٹی کے اندر مختلف لوگ جو بھارت سے مدد بھی اٹھاتے رہ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے بھی استعمال. تو یہ تمام چیزیں اس وقت آپ سینئر ترین الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں جو کہ فورن افیئرز کے معاملات پہ پارلیمنٹ کی چیئرمین ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے. وہ ڈوسیئر ہم نے سنا تھا، اناؤنسمنٹس آئی تھی کہ ہم یو این میں پریزنٹ کریں گے، ٹاپ لیول سے آئی تھی، وہ کیوں نہیں پریزنٹ؟ میرے خیال میں اسی وقت پریزنٹ ہوگا جب ہم لوگ اس کی مکمل طور پہ یوٹیلیٹی چاہیں گے، اور ہمارے ہر سٹیپ کا بڑی کیلکولیٹڈ ڈیسیشنز اور ہمارے وقت ہوتے ہیں، کس وقت کیا چیز پریزنٹ کہاں کرنی ہے اور کس معاملے کو کہاں اٹھانا ہے. پاکستان نے کشمیر کے معاملے کو ٹاپ لیول کے اوپر ریز کر چکے ہیں. ہماری ٹاکس آج اس بات کے خطرے میں ہیں کہ ہم کشمیر کے حریت لیڈرز کو ملیں یا نہ ملیں. ہماری کامن ویلتھ کی آرگنائزیشنز کی جو میٹنگ ہے وہ ہم نے واپس پھینکی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر کہ ہم جب تک IOK کے لوگوں کو ہم نہیں ریکگنائز کرتے ہم ان کو نہیں بلائیں گے. اگر میٹنگ واپس اٹھانی ہے اٹھا لو. تو ہمارا سٹانس تو اور ہمارا نیریٹو جو ہے بڑا کلیئر ہے، اور الحمدللہ ہمیں ہماری حکومت کو آج ایک سچے پاکستانی جو اس ریجن کے اندر پیس چاہتا ہے، لیکن کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ڈکٹیٹ نہیں ہونے والے ہم کہ ہم فلاں کو مل سکیں تو بات کریں گے، فلاں کو نہ مل سکیں تو بات نہیں کریں گے. ہم کسی کے کوئی پیٹ جی ملازم لگے ہوئے، ہم ایک سوورن کنٹری ہیں، ہمارے اپنے رائٹس ہیں. ہمارا رائٹ ہے وہ رائٹ ہے جو 1947 میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہمیں دیا. وہ کشمیر کے رائٹس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں جو کشمیریوں کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے دیا جب انڈیا بھی نیا بنا تھا اور پاکستان بھی نیا بنا تھا. ہندوستان لے گیا تھا کیس سیکیورٹی، ہندوستان لے گیا تھا. ہم ان رائٹس کو کیوں گیو اپ کریں جی؟ اور آج شکر ہے US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ خود ریکگنائز کر رہا ہے دس از این ایشو ریگارڈنگ دی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. باتیں کر رہے ہیں اویس لغاری صاحب، اور میں کہتی ہوں اگر آج بھی حکومت آ جائے اس ٹریک پہ کہ کشمیر حکومت ہے ٹریک پہ، ٹھیک ہے نا، مجھے بات کرتے تھے، میں نے آپ کا سن لیا اور بہت اچھا آپ بول رہے ہیں. I wish حکومت آپ کی بات سنے، اور لیکن میری بات کمیٹی کی بات نہیں سنتی. I hope سنے، لیکن میں آپ کو میں تو حکومت کی بات سن کے اندر بات کر رہا ہوں. پریسیڈنسز ہم غلط سیٹ کرتے ہیں پھر ہم پچھتاتے ہیں. کامن ویلتھ کانفرنس کا ایشو نہ اتنا اٹھتا اگر ہم 2007 میں مشرف کی حکومت نہ بلاتی. آپ نے انفارچونیٹلی جب میاں صاحب پرائم منسٹر گئے ہندوستان وہ نہیں ملے، پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے حریت کانفرنس کے لوگوں کو. اس سے آپ نے پھر غلط میسج دیا کہ یہ حکومت ڈزنٹ کیئر. یہ غلط میسج گیا، مے بی غلط تھا، مے بی دیٹ واز ناٹ دا میسج، بٹ کنوے تو یہی ہوا ہے. کیونکہ یہ آج تک نہیں ہوا کہ کوئی پاکستانی لیڈر جائے ہندوستان اور نہ ملے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ غلط پریسیڈنسز ہیں. اب بھی ٹائم ہے کہ سرتاج عزیز کو اب نیشنل ٹی وی پہ آ کے کہنا چاہیے کہ یہ ہماری کنڈیشنز ہیں. اگر ہندوستان کو ایکسیپٹیبل ہے میں آؤں گا بات کرنے، نہیں تو پھر اٹس فائن. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ چیئرمین نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرز اویس لغاری صاحب نے کہا ہے کہ جب تک حریت لیڈرز کے ساتھ ملاقات کنفرم نہیں ہوگی سرتاج عزیز صاحب کو نہیں جانا چاہیے. یہ ان کی رائے بحیثیت چیئرمین نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرز ہے. یا ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے چیئرمین نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرز اویس لغاری صاحب نے کہا ہے جب تک حریت لیڈرز کے ساتھ ملاقات کنفرم نہیں ہوتی بھارت اس کی کنفرمیشن نہیں دیتا. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سرتاج عزیز صاحب کو بھارت نہیں جانا چاہیے. فرید پراچا صاحب، کیا پاکستان کا دفتر خارجہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کی چیئرمین کی بات پہ عمل درآمد کرے گا؟ بالکل جی. اس وقت ایک قوم کا بھی موڈ ہے، یعنی لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کتنی جارحیت کر رہا ہے. ہر روز ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، عورتیں بچے مر رہے ہیں. سرحدی گاؤں میں جتنے بھی ہمارے ہیں لوگ وہاں جانتے ہیں کہ بھارت جیسے جیسے ستمبر آ رہا ہے وہ پھر ایک 50 سال پہلے والا موڈ اپنے اوپر طاری کر رہا ہے. یہ نریندرا مودی صاحب کی پوری تاریخ یہ ہے، یہ جو وہ جا کے جو ہے بنگلہ دیش میں اس جرم کا ایک عالمی جرم کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے 5 لاکھ فوج جو ہے وہ داخل کی اور اپنا کریڈٹ دیتے ہیں ذاتی طور پر
کہ بنگلہ دیش بنانے اور پاکستان کو توڑنے کے عمل میں میں شامل تھا. تو یہ جو ایک موڈ ہے ان کا پاکستانی قوم جانتی ہے, دیکھ رہی ہے, اور اسی طرح سے جو ہمارے وزارت خارجہ ہے, جو ہماری افواج پاکستان ہے, جو ہماری عسکری اور سیاسی قیادت ہے, اس سب کی نظر کے اندر ہے. اس لیے کوئی بھارت سے مذاکرات کی بھیک نہیں مانگنی چاہیے, اور نہ یہ خیرات میں ملنے والی چیز ہے. وہاں آزادی کی تحریک خود اتنی بڑی طاقتور ہے کہ بھارت 8 لاکھ فوج رکھ کے بھی انہیں نہیں دبا سکا. اس لیے ہمیں تو بہرحال اس سلسلے میں کسی بھی صورت کوئی پسپائی بھی نہیں اختیار کرنی چاہیے, اور قومی غیرت و وقار کے منافی بھی کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے. اور ہماری وزارت خارجہ بھی امید ہے کہ ان احساسات کو مد نظر نہیں رکھے گی, اور اگر وہاں نہیں رکھا جائے گا تو پھر پاکستانی قوم جو ہے وہ ڈاکٹر شیرین مظاہر صاحبہ, کیا دفتر خارجہ جو ہے وہ چیئرمین نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرز کی بات کو مد نظر رکھتا ہے, یا کہ وہاں پہ ایک ویکیوم نظر آ رہا ہے کہ ایک پینڈولم کی طرف بٹوین طارق فاطمی اینڈ سرتاج عزیز چیزیں چل رہی ہیں اور ویکیوم ہے لیڈرشپ کا؟ پرابلم یہ ہے, اول تو ان کو بالکل پارلیمنٹری سپریمیسی کا ہونا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایک اسٹینڈنگ کمیٹی فارن افیئرز کی اور ان کا چیئرمین کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ آفیشیل گورنمنٹ پالیسی پارٹی کا ممبر ہے, تو ان کو بالکل مد نظر رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ, ہمارا اب دیکھیں ابھی بھی ریاکشن نہیں کچھ آ رہا آفیشلی, انڈین میڈیا پہ آ گیا ہے, ہر جگہ آ گیا ہے کہ ٹاکس فارن آفس کہہ رہے ہیں ہمیں آفیشلی کمیونیکیٹ نہیں کیا. یہی میں بار بار شروع پروگرام سے ارشد میرا یہی تھا کہ ایک ہمارا نیریٹو ہونا چاہیے جو کہ جانا چاہیے, اس وقت نہیں جا رہا. کیا وجہ یہ ہے کہ فارن منسٹر ہے نہیں, اور سرتاج عزیز اور طارق فاطمی کے جو واحد رسپانس آیا ابھی تک اویس لغاری صاحب کی طرف سے آیا ہے, گورنمنٹ کا تو ان کی طرف سے صرف واحد آیا ہے, ادروائز کوئی نہیں. باقی سیاسی پارٹیز کے لیڈرز نے دیا ہے. ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب نے میڈیا ٹاک کی, خورشید شاہ کا میں دیکھ رہی تھی, لیکن حکومت کی طرف سے سوائے اویس کا آپ کے پروگرام پہ کوئی نہیں آیا, اور یہ غلط ہے. اس وقت سے جب پروگرام شروع ہوا تھا اویس اپسیٹ ہو گیا تھا. میں کہہ رہی تھی حکومت کا نیریٹو سٹیٹ ہونا بڑا ضروری ہے اس وقت, اور ابھی تک نہیں ہوا. یہ جو گیپ ہے, یہ ٹائم آپ یہ سپیس ہندوستان کو دے رہے کہ وہ اپنا نیریٹو اسٹیبلش کریں. اویس لغاری صاحب, آپ سے سوال میں پوچھ لیتا ہوں, یا اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال میں ڈاکٹر صاحبہ سے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, ایک اور فالو اپ. کیا یہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی سفارتی فتح ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہائی لائٹ ہو گیا؟ اگر یہ ٹاکس منسوخ ہوتی ہیں تو اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہے؟ will it be considered diplomatic victory for نواز شریف؟ اگر تو سرتاج عزیز اور گورنمنٹ کی طرف سے ایک سٹرونگ سٹیٹمنٹ اور نیریٹو آ جاتا ہے تو پھر تو یو کین ٹرن کہ ہندوستان میں دیکھو امن کے اوپر ٹاکس نہیں کرنا چاہے, میٹنگ سے ڈر گئے ہیں, اتنا وہ کشمیر کے ایشو سے گھبرا رہے ہیں, پھر آپ اپنا نیریٹو کو آگے لے جا سکتے ہیں. اگر آپ چپ کر کے بیٹھے رہے, انہوں نے ٹاکس کینسل کر دی, یہ کوئی وکٹری ڈپلومیٹک نہیں ہوگی. میں بار بار وہی بات کر رہی ہوں اور کس انٹرنیشنل فورم پہ کس طرح یہ چیزیں اٹھنی چاہیے؟ یہ ہر جگہ اٹھنی چاہیے. اور ابھی تک اٹھی نہیں ہے. آپ کو ہر ڈپلومیٹک کوارٹر میں بتانا چاہیے کہ آپ تیار تھے, اور یہ میٹنگ نارملی ریگولر ہوتی ہے اے پی ایچ سی کے ساتھ. یہ نریندر مودی نے بہانہ ڈھونڈا ہے, وہ سیریس ہے ہی نہیں دہشت گردی پہ بات کرنے کے. ادھر سے آپ نیریٹو لیں, لیکن ابھی تو کوئی سٹیٹمنٹ دینا آپ کی لیڈرشپ. اویس لغاری صاحب, آپ کے علاوہ ایک انتہائی ذمہ دار شخصیت اور عہدے پہ آپ فائز ہیں, اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں آیا, جو کہ ایک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, چیزیں آ رہی ہیں, آپ نے وہ ایک نیریٹو بلڈ کیا. اگر یہ منسوخ ہو جاتی ہیں, جو کہ نظر بھی آ رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, تو کیا پاکستان کی یہ سفارتی فتح تصور ہوگی, اور ان کو کن فورمز پہ اٹھایا جائے گا جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہے ہیں؟ مجھے آدھا منٹ ضرور دیجئے گا. ہماری اور نواز شریف کی فتح اس وقت ہوئی جب یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے اندر اور جنرل اسمبلی کے اندر انہوں نے تقریر کر کے کشمیر کو اٹھایا. ہماری فتح اس وقت ہوئی جب سیکٹری لیول کی ٹاکس اور ہمارے کمپوزٹ ڈائیلاگ کی طرف جانے والی بات چیت ختم ہوئی پاکستان کے اس ٹانس کے اوپر کہ ہمارا سفیر نے کشمیر کے لیڈر صاحبان کو ملے. ہماری فتح آج بھی اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ کشمیر کی لیڈرشپ کو, ملاقات کو اہمیت دیتے ہیں, کیونکہ وہ سینٹر سٹیج ہمارے تعلقات پاک بھارت تعلقات کا سینٹر سٹیج ہے. تو جہاں تک یہ فتح اور شکست کی بات ہے وہ تو میں نے جناب کو پیش کر دی. دوسری بات آپ نے کہا کہ حکومت کی طرف سے ابھی فارن آفس کی طرف سے بیان نہیں آیا. فارن آفس کو ہمیشہ کسی بھی ملک کا ہو اتنا ٹریگر ہیپی نہیں ہونا چاہیے.
بھارت کی میڈیا کی ارریسپانسبل قسم کی جو سٹیٹمنٹس اور خبریں ہیں، جب ان کی طرف سے سرکاری طور پہ نہیں کنفرم ہو رہی، پاکستان نریندر مودی نہیں ہے جو ہر چیز کے اوپر ٹریگر ہیپی ہو کے ہوا کے اندر گولی فائر کر دے. جب کوئی سبسٹینسیو چیز آئے گی جو ان کی آفیشیل کمیونیکیشن کے اوپر بیسڈ ہوگی، ہمارے فارن آفس کو اسی کے اوپر ریئیکٹ کرنا چاہیے. میں ایک پارلیمانی ایک کمیٹی کا ہیڈ ہوں، میرے اپنا اوپینین ہے، میرے اپنے ویو پوائنٹس ہیں، اور ہم اپنے ویو پوائنٹس حکومت تک باقاعدہ آفیشیل کمیٹی کی میٹنگز کر کے پہنچاتے بھی ہیں. اگر کل ہماری میٹنگ ہوئی تو ہم ان رائٹنگ بھی اپنی ریکمنڈیشنز یہ حکومت کو پیش کریں گے، جو بائی دا وے ہمارے پارلیمنٹری سسٹم کے اندر ان کے اوپر obligatory نہیں ہوتی. لیکن obligatory نہیں ہے، نہیں، ہماری کمیٹی کس لیے بنی ہوئی ہے؟ ہمارے پارلیمانی سسٹمز کے اندر نہ جی برطانیہ میں obligatory ہیں، نہ پاکستان کے اندر ہے. امریکن پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے اندر obligatory، اور یہ جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں ان کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن اور اس کے قرائن کے اندر. لیکن ہم نے جو ہیئرنگز ہولڈ کر سکتے ہیں، نہیں، ہم ہیئرنگز ہولڈ کرتے بھی ہیں، یو کین ہولڈ. دیکھیں پارلیمنٹری سسٹم میں اور ہم بلاتے بھی ہیں، کمیٹیز اکاؤنٹیبلٹی میں نے آپ لوگ صرف صفحے کالے کر دیتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. کالے نہیں کرتے صفحے. پھر دوسرا میں آپ کو بتاؤں، جہاں تک ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی، ایک کمیٹی کی میٹنگ میں اتنا ٹیکس پیئر کا پیسہ لگتا ہے. ہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ بلیو کرتے ہیں. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو اگر ایک ریکمنڈیشن بھیجیں، ہم لوگ ریکمنڈیشن بھی دیتے ہیں اور ان کے اوپر عمل بھی ہوتا ہے. لیکن obligatory, it's not obligatory upon the executive to actually accept and carry out all the recommendations. ہماری افغانستان کے اوپر unanimous recommendations گئیں، اس کے اوپر حکومت پاکستان نے بہت حد تک عمل بھی کیا. ویسے رائی صاحب، ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، فرید پراچا صاحب، آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں جو سب سے اہم بات تھی اور ایک سٹینس ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کی فارن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین اویس لغاری صاحب کہتے ہیں کہ سرتاج عزیز صاحب کو بھارت اس وقت تک نہیں جانا چاہیے جب تک بھارت حریت لیڈرز کے ساتھ میٹنگ کنفرم نہ کرے. اور ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور اسی کمیٹی کی ممبر ہیں فارن افیئرز کمیٹی کی، ان کا بھی سٹینس یہی ہے. فارن افیئرز کمیٹی قومی اسمبلی کی ریکمنڈیشنز ہمیں پتہ لگ گئی ہیں. اب دفتر خارجہ اس کے اوپر یہ obligatory ہے یا نہیں، یہ فیصلہ